بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ کچھ دین کی خوبصورت واقعات کے ساتھ، اور آج ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بارے میں۔ یا حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں اور ان کی عمر آپ سے 2 سال زیادہ تھی۔ یا اسلام کے شروعاتی دور میں کفار مکہ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے جنگ میں بھی شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے، مگر محققین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بدر سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کی تھی اور اپنے وطن مکہ کو نہ چھوڑا، اور اپنے دل میں اسلام کو چھپائے ہوئے کفار مکہ کے لوگوں کے بیچ دل میں ایمان لیے مکہ میں ہی رہے۔ پھر اس لیے کفار مکہ ان کو اپنی قوم میں ہونے کا دباؤ ڈال کر ان کو مجبوراً جنگ بدر میں لے آئے۔ چنانچہ جنگ بدر میں لڑائی سے پہلے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حضرت عباس کو تکلیف یا قتل مت کر دینا، کیونکہ وہ دعوت اسلام قبول کر چکے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن کفار مکہ کے لوگ ان پر دباؤ ڈال کر انہیں جب جنگ بدر میں لے آئے تھے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں مکہ کے بہت بڑے طاقتور اور بڑے مالدار شخص ہوا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی حاجیوں کو زمزم شریف پلانے اور خانہ کعبہ کی تعمیرات کا اعزاز آپ کو حاصل تھا۔ فتح مکہ کے دن انہی کے مشورے پر حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور دوسرے سرداران قریش بھی انہی کے مشوروں سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں آئے اور دعوت اسلام قبول کر لیا۔ ان کی تعریفوں میں کچھ حدیثیں بھی آئی ہیں، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی خوشخبریاں اور بہت ہی زیادہ دعائیں دی ہیں، جن کا تذکرہ صحیح ستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ 32 ہجری میں 88 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ تاریخ الخلفاء وغیرہ حضرت عباس کی کرامات کی ایک بہت ہی پیاری حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ جب آپ کے طفیل سے بارش ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک بار امیر المومنین حضرت عمر کے دور خلافت میں جب سخت سوکھا پڑ گیا اور خشک سالی کی مصیبت کی وجہ سے دنیا عرب بدحالی میں مبتلا ہو گئی، تو امیر المومنین نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو مدینہ منورہ سے باہر میدان میں لے آئے، اور اس موقع پر ہزاروں صحابہ کرام کا اجتماع ہوا۔ اس بھرے مجمع میں دعا کے وقت حضرت عمر امیر المومنین نے حضرت عباس کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھایا اور ان کو اپنے آگے کھڑا کیا کر کے اس طرح دعا مانگی: یا اللہ، پہلے پہل جب ہم لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر تجھ سے بارش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور تو ہم پر بارش کو عطا فرما دیتا تھا، مگر آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، اس لیے تو ہمیں بارش عطا فرما دے۔ پھر حضرت عباس نے بھی بارش کے لیے دعا مانگی تو اچانک اسی وقت اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ گھٹنوں تک پانی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس آئے، اور لوگ خشک سری مبارک کو چومنے لگے، اور کچھ لوگ آپ کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ چنانچہ اس وقت حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں نعت خواں بھی ہوا کرتے تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعریہ نعت بھی سنا کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، راہ قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ یہی حضرت حسان بن ثابت ہیں جو دربار نبوت میں اس واقعے کو اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی امیر المومنین نے اس حالت میں دعا مانگی کہ لگاتار کئی سال سے قحط پڑا ہوا تھا، تو بادلوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روشن پیشانی کے طفیل میں بارش سے سب کو سیراب کر دیا۔
معبود برحق نے اس بارش سے تمام شہروں کو زندگی عطا فرمائی اور نا امیدی کے بعد تمام شہروں کے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے۔ اس حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کارامات بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبيل مريح تنهدى يا صاحبي